ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب فائنلی ہم واپس آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے حسن کنول کا ناول بہو ہو تم کی قسط نمبر 9 لے کر۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ آج گھر لوٹا تو اپنی والدہ کا چہرہ لال پیلا ہوتا پایا، جو دیکھتے ہی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ تمہاری ساس نے فون پر باتیں سنائی ہیں مجھے، فوراً ہی جذبز ہو کر کہتی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ امی کیوں آپ بات کو بڑھا رہی ہیں؟ میری امی نے تو صرف اتنا کہا کہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ کچھ دنوں کے لیے چاہتی ہیں کہ اپنے پاس بلا لیں۔ وہ جو کچن سے ان کی آواز سن کر نکل کر آئی تھی تیزی سے صفائی میں بولی تاکہ بات غلط رنگ اختیار نہ کر جائے اور کاشف خواہاں خواہ اس کے گھر والوں سے بدگمان نہ ہو جائے۔ وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں، کون سے کام؟ پورے دن تو پڑے آرام کرتے رہتی ہو۔ تم بتاؤ کاشف، تم بھی تو گھر میں رہتے ہو، کیا کام کروا لیا ہم نے ایسا اس سے جو اس کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے اور یہ شکایتیں لگا رہی ہے ہماری اپنی ماں سے؟ رابعہ بیگم نے پاؤں کے درد کا ذکر تو صرف اس لیے کیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ ان کی بچی سے حد سے زیادہ کام لے رہی ہیں، مگر وہی بات اب حبیبہ کے لیے گلے کا پھندا بن رہی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس کی والدہ کا ساس سے بات کرنا گھر میں اس قدر لڑائی کا سبب بن جائے گا تو وہ کبھی ان سے بات نہ کرنے دیتی۔ تم نے اپنی امی سے ہماری شکایت لگائی ہے؟ کاشف نے اس کی جانب دیکھ غصے سے پوچھا۔ وہ شکایت نہیں لگائی، میرے پاؤں میں درد ہو رہا تھا تو بس وہی بتایا تھا۔ کاشف کا سرخ پڑتا چہرہ اسے خوفزدہ کر گیا تھا، جس پر وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی ہڑبڑا کر بولی، ایک تو اس لڑکی کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، کمر میں درد، پاؤں میں درد، ارے اتنی بیمار تھی تو شادی کیوں کر دی ماں باپ نے؟ اللہ معاف کرے، کیسے لوگ ہیں، ہمیں اپنی بیمار بیٹی پکڑا دی۔ اس کی سانس چیخ چیخ کر واویلا مچانا شروع کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ ہوئی، ساتھ ہی اسے اپنی ساس کے الفاظ سے شدید رنج پہنچا تھا۔ وہ بیمار نہیں تھی، حد سے زیادہ کام لیا جائے تو کسی بھی شخص کے جسم کے اعضاء دکھیں گے، اس کے بھی دکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے پر امید نظروں سے کاشف کی جانب دیکھا۔ اس کے نزدیک کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے، کاشف کو دینا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ کام کرتی ہے ہر وقت، وہ بیمار نہیں ہے۔ اب میں کیا بولوں؟ کاشف نفی میں سر جھٹکتا اپنا سر پکڑ گیا تھا، جیسے اتفاق ظاہر کر رہا ہو اپنی ماں کی بات پر، ساتھ ہی بے بسی کا اظہار کر رہا ہو اپنی، کہ ایک بیمار عورت پلے پڑ گئی ہے، اب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ کیا مطلب کیا بولوں؟ میں ہر وقت کام کرتی ہوں، تمہارے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنانا، کچن صاف کرنا، روٹی پکانا، ہنڈیاں بنانا، سب کو پورے دن گھر میں کھانا دیتے رہنا، بھائیوں کے ٹفن تک دھونا، رات کو پورے برتن دھو کر ابو کو چائے دے کر آنا، یہ سب کام نہیں ہے کیا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو ایسا کہ میں کچھ نہیں کرتی اور میں بیمار ہوں؟ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا اس کے جب کاشف کو اپنی ساس کا ساتھ دیتے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت میں وہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے۔ ایک وقت وہ کاشف کو بیڈ پر خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں کو وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کرتی ہے پہلے دن سے ہی۔ اس کے باوجود کیسے اس کی ہر خدمت کو مٹی میں ملا رہے تھے، کیسے بے شرموں کی طرح منہ پر دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار ہے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ ارے بھابھی بس کر دو، پوری رات کچن گندا پڑا رہتا ہے، میں جتنی بار گئی ہوں نا گندے برتن بھرے دیکھے ہیں میں نے، لیکن ہم تمہیں کچھ بولتے نہیں ہیں کہ نہیں بھائی بڑی بھابھی ہیں، ورنہ بتاؤ مجھے، کبھی کپڑے دھوئے ہیں تم نے؟ کبھی جھاڑو پوچھا کیا ہے تم نے؟ کبھی چھت سے کپڑے لے کر آئی ہو؟ کبھی چائے بنا کر مجھے اور امی کو پلائی ہے تم نے؟ کچھ بھی تو نہیں کرتی تم، ہر وقت کمر پکڑ کے بیٹھی رہتی ہو بس اپنی۔ کلثوم کی بات سنتے ہی حبیبہ کا شدت سے دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ پورا دن تو میرا کچن میں ہی گزر جاتا ہے، ایسے میں تم چاہتی ہو جھاڑو پوچھا بھی میں ہی کروں؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا پورا دن کچن میں گزر جاتا ہے کہہ کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کرتی کراتی تو آپ کچھ ہے نہیں۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر دنیا جہاں کی بیزاریت اپنے لہجے میں سموئے کڑوا سا منہ بنائے بولی، میں کچھ نہیں کرتی، حد ہوتی ہے جھوٹ کی، تمہیں تو ناشتہ تک میں دیتی ہوں۔ حبیبہ تیزی سے بولی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ ابھی حبیبہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی ساس تیزی سے اس پر چیخی، صحیح کہتے ہیں لوگ، انسان کتنی ہی محبت کر لے بہو بیٹی بن ہی نہیں سکتی۔ یہاں میرے بچے بھابھی بھابھی کر کے پورے ہوئے جا رہے ہیں، اور بھابھی کو دیکھو ذرا، ایک ناشتہ بنا کر دینے پر بھی کیسے جتا رہی ہے۔ ان کے سخت لہجے میں کہتے ہی حبیبہ نے انہیں بے بسی سے دیکھا۔ ایک وقت وہ اپنی نند سے لڑ سکتی ہے مگر اپنی ساس سے نہیں، پھر وہ مکالمہ کیسے جیتے؟ جب بیٹی ہلکی پڑتی ہے تو ماں آ جاتی ہے، اور جب ماں ہلکی پڑتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے سپورٹ کے لیے، مگر اس کی سپورٹ کے لیے تو وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت اسے پہلی بار ریئلائز ہوا کہ وہ جن لوگوں کے لیے صبح شام رات محنت کرتی ہے وہ اس کے کبھی شکر گزار نہیں ہوں گے۔
اور نہ اس کی محبت کا بدلہ محبت سے دیں گے۔ لیکن وہ ایک شخص جو اس وقت وہاں خاموش کھڑا تھا، اگر وہ اس پر محنت کرتی، اسے خوش رکھتی، تو اس وقت اس کا بھی ایک سپورٹر وہاں موجود ہوتا۔ اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا، اس نے شروع سے کاشف کو نظر انداز کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ ان لوگوں نے تو تا قیامت اس سے خوش نہیں ہونا، مگر وہ ضرور ہو جاتا۔ میں جتا نہیں رہی امی، میں صرف بتا رہی ہوں۔ اچھا بس، بہت زبان چلا چکی ہو تم پہلے ہی۔ اس کے گھر چھوڑوا دو کاشف اسے، جب اس کا دل بھر جائے نا اور اسے لگے کہ اس کی کمر اور پاؤں کا درد ٹھیک ہو گیا ہے تو آ جائے واپس۔ وہ جذبس ہو کر کہتی وہاں سے چل دی تھی، جبکہ وہ بے بسی کی مورت بنے ان کی پشت تکتی رہ گئی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتی۔ کاشف کمرے کی جانب بڑھا تو وہ بھی تیز تیز قدم لیتی اس کے پیچھے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حبیبہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے مڑی، کاشف روبرو آ کر دروازے پر زور سے ہاتھ مارتا غرا کر بولا، میں نے بتایا تھا آپ کو، آپ سنتے کب ہیں میری؟ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑائی ضرور تھی، مارے خوف کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، مگر پھر اپنے وجود میں ہمت جما کر وہ مقابل کی لہو رنگ آنکھوں میں جھانکتے آہستہ سے بولی۔ وہ الفاظ سے کہیں زیادہ شکوہ تھا جس کے سبب آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا وہ روز اسے نہیں بتاتی کہ میں تھک گئی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، آج میری کمر میں درد ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر بتانے کے باوجود اگر وہ کان نہیں دھرتا، اگر وہ اہمیت نہیں دیتا تو اس میں اس کی غلطی کیسے ہو گئی؟ میں سنتا نہیں ہوں یا تم روز کی بنیاد پہ سوائے رونے کے کچھ کرتی نہیں ہو؟ مجھے ایک رات بتا دو جو تم نے خوشی خوشی میرے ساتھ گزاری ہو حبیبہ، جب تم میرے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہو، جب تم نے مجھ سے کوئی خوشگوار بات کی ہو یا مجھے خوش کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک ریئلٹی چیک تھا جو کسی زوردار تماچے کی طرح حبیبہ کو اپنے منہ پر پڑتا محسوس ہوا۔ تمہیں کوئی آئیڈیا ہے میں جب باہر نکلتا ہوں اور اپنے آفس جاتا ہوں کتنی خوبصورت لڑکیاں میرے راستے میں آتی ہیں؟ ایون کتنی ہی لڑکیاں مجھے سامنے سے آفر دیتی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں کیسے اپنی نظر ان سے بچاتا ہوں، میں کیسے اپنا دل سنبھالتا ہوں اور خود کو بار بار یاد دلاتا ہوں کہ نہیں، گھر میں ایک پاکیزہ عورت میرا انتظار کر رہی ہے جو میری بیوی کے روپ میں بیٹھی ہے۔ لیکن جب گھر آتا ہوں تو کیا ملتا ہے؟ وہی ایک لٹی گھسیٹی عورت جس کے اندر سے ادرک لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جسے میرے لیے تیار ہونے کا دل ہی نہیں ہوتا کبھی۔ پہلی رات سے اب تک میں نے صرف تمہیں خود سے دور بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہی دیکھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہر روز میں یہی سوچتا ہوں کہ چھوڑ دوں تمہیں، تمہارے حال پر سب ختم کر دوں، مگر پھر اپنے دل پہ جبر کرتا ہوں، اپنی انا کو کچلتا ہوں اور تمہارے پاس خود چل کر آتا ہوں یہ سوچ کر کہ نہیں، اگر میں نے بھی اس شادی میں ایفرٹس کرنا بند کر دی تو یہ شادی پھر بچے گی ہی نہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مرد کی لو لینگویج عورت کی لو لینگویج سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ جو چیز حبیبہ کو اس کے جسم کی حوث لگتی ہے وہی چیز کاشف کے نزدیک اس کی محبت کا ظاہر کرنے کا واحد ذریعہ تھا، جس کے ذریعے وہ اسے بتاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر کہ اسے کتنا چاہتا ہے، اور امید کرتا تھا کہ وہ بھی بدلے میں اسے چاہنے لگے۔ پہلی رات سے ہی اس نے حبیبہ کو روتے اور خود سے دور بھاگتے دیکھا ہے۔ ایسے میں جب وہ اس سے روزانہ کی بنیاد پر کہتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے، اس کی کمر میں درد ہے یا اس کے پاؤں میں درد ہے، تو اسے یہی لگتا ہے کہ وہ خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے بس، اور وہ نہیں چاہتا، وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دیتا، اس امید پر کہ وہ اس کی محبت کو آہستہ آہستہ قبول کرنے لگے گی، اسے پسند کرنے لگے گی۔ مگر اسے کب خبر تھی کہ بجائے معاملہ اچھائی کی طرف جانے کے مزید بگاڑ دے گی وہ لڑکی اور اپنی ماں سے شکایت ہی لگا دے گی۔ اب کیا سوچتی ہوں گی وہ کہ وہ ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ رہا؟ اب انہیں کون بتائے جا کر کہ وہ تو خیال رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی ہی اسے منہ نہیں لگاتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی، کبھی اس کے ساتھ گھومنے جانے کی آرزو ظاہر نہیں کرتی، کبھی نہیں کہتی کہ میرا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ، کبھی مسکرا کر بات نہیں کرتی، کبھی تیار ہو کر نہیں بیٹھتی۔ الغرض وہ کچھ بھی تو نہیں کرتی سوائے رو کر دکھانے کے۔ وہ کوئی بہت ڈیمانڈنگ شخص تو تھا نہیں، بس اتنی سی تو خواہش تھی کہ ایک پیار کرنے والی بیوی ملے۔ خوبصورت بھی نہیں چاہیے تھی اسے، تو نارمل شکل و صورت کی ہو تو بھی چلے گی کہتا تھا وہ شروع سے اپنی والدہ سے، جو اسے سمجھے، تھکا ہوا ہو تو اپنی پیار بھری باتوں سے اس کی تھکن اتارے، وہ آفس جائے تو پیچھے سے فون کر کے اس کا پوچھے کہ تم پہنچ گئے، کبھی کبھار یوں ہی اس کے لیے کچھ بنا کر لے آئے آفس اور پھر وہ دونوں ساتھ بیٹھ کے کھائیں، کبھی یوں ہی ہاتھ پکڑ کر کہے کہ چلو گھومنے چلتے ہیں اور وہ چل دے مسکراتا ہوا، مگر ارمان پورے ہونا تو کجا۔ روز ایک مردہ جسم ملتا ہے اسے، وہ کس سے کہے کہ روز ٹوٹ رہا ہے؟ وہ کسے بتائے روزانہ ریجیکٹ ہونے کی تکلیف سہتا ہے وہ؟
وہ کچھ لمحوں تک صرف اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی رہی اور اسے احساس ہوا کہ جس ایک شخص کو وہ چھوڑے بیٹھی ہے نا، جسے خوش کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتی، بس وہی ایک شخص یہ شادی چلا رہا ہے۔ جتنی ایفرٹ وہ پورے دن گھر والوں کو خوش کرنے میں ڈالتی تھی، اس کا آدھا % بھی اگر صرف اس ایک شخص کو خوش کرنے میں ڈالتی تو آج وہ گھر میں اکیلی نہ لڑ رہی ہوتی سب سے۔ سوری۔ کاشف کو لگا وہ اپنی والدہ سے شکایت کرنے پر معافی مانگ رہی ہے، جبکہ اس کی معافی تو صرف کاشف سے تھی۔ سوری، اس نے پھر کہا۔ اس بار نظر بھی جھکا لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یوں ہی جھکی نظروں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ دونوں بازوؤں کو مقابل کے وجود کے گرد لپیٹ گئی۔ وہ پہلی بار خود سے قریب آئی تھی۔ ڈرامہ فلم ہوتی تو ہیرو محسوس کر جاتا، لمحہ ٹھہر جاتا، دل کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، آنکھوں میں حیرت اور پھر نرمی اتر آتی ہے، مگر یہ فلم اور ڈرامہ تھوڑی۔ وہ غصے میں تھا، اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس لڑکی کے آنسو دیکھنے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب نہ وہ آنسو اس کے لیے نئے تھے اور نہ ہی وہ دل پہ کوئی اثر کرتے معلوم ہوئے۔ اس نے خود کو خود بے اثر بنایا تھا، اس کے یوں گلے آ لگنے پر وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ اگلا سین۔ پہلے اسے ڈاکٹر کے لے کر جاؤ، اس کا علاج کرواؤ، پھر اسے اس کے گھر پہنچاؤ بھیجنا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنی بیمار بہو پھینک دی۔ کاشف جب اپنی والدہ سے پوچھنے آیا کہ حبیبہ کو اس کے گھر بھیج دے تو اس کی والدہ نے صاف منع کر دیا۔ سامان پیک مت کرو اور انکل کو بھی منع کر دو تمہیں لینے نہ آئیں، ابھی تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر کو دکھاؤ، پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے پھر جانا۔ وہ جو تقریباً سارا سامان پیک کر چکی تھی اور بس سوٹ کیس بند کرنے ہی لگی تھی، وہ کاشف کی آواز سن کر مایوس ہو کر رکی۔ میں امی کے یہاں جا کے دکھا دوں گی، ابو چل پڑے ہیں گھر سے، کچھ دیر بعد ٹرین میں بیٹھ جائیں گے۔ اسے اب اس گھر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، دل بھاگ رہا تھا اس کا، وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی تھی بس۔ تو فون کر کے منع کر دو انہیں، میں نے کہہ دیا نا، پہلے تم ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گی، پاؤں کا درد ٹھیک کرو گی اپنا، پھر جاؤ گی گھر اپنے۔ ایک ایک لفظ وہ خاصا جتا جتا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے حبیبہ کو محسوس ہوا جیسے وہ تو یقین بھی نہ کر رہا ہو اسے کوئی درد ہے۔ آپ کی امی سے بات ہوئی ہے؟ انہوں نے اجازت دی تھی، میرے پاپا لینے آ رہے ہیں۔ ایسے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ منع کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ فوراً احتجاج ظاہر کرنے لگی۔ اسے اپنا دل اس خبر کے ساتھ ہی کہ اسے کچھ دن یہاں اور رہنا پڑے گا بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ جھنجھلاہٹ از خود اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی کہ جس پرندے کو آزادی کا پروانہ مل جائے، اسے اچانک بالکل عین اڑان کے وقت پر واپس قید کر دیا جائے پکڑ کر، تو جیسا وہ پرندہ پھڑپڑائے گا بالکل ویسا ہی حبیبہ دل ہی دل میں پھڑپڑا رہی تھی۔ پھر سامنے والی کی بھی کوئی عزت ہے، وہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچ چکے ہیں، ٹکٹ لے لی ہے اور صرف گاڑی میں بیٹھنا باقی ہے، انہیں وہاں سے واپس لوٹانا یہ صحیح نہیں تھا۔ مگر ماں کے آرڈر کے آگے کاشف کو کب خیال تھا یہاں آ کر واپس جائیں گے خالی ہاتھ، اس سے تو بہتر ہی ہے نا۔ وہ ٹکا سا جواب دیتا کمرے سے چلا گیا اور وہ لڑکی، وہ حیرت سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کاشف اس کے والد کے لیے ایسا بھی بول سکتا ہے۔ خود ہاں کرنے کے بعد خود ہی مکر گئے تھے یہ لوگ۔ ایک بیٹی کیا کرتی سوائے اس کے کہ آنکھوں میں آنسو اور بھری آواز میں اپنے باپ سے خود کہے کہ بابا مجھے لینے مت آؤ، ابھی میں کچھ دن یہیں رکوں گی، یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے جواب آتا کہ بیٹا ٹکٹ بک ہو گئی ہے، میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، گھر پہ تمہاری ماں اور بہن بھائی تمہاری راہ تک رہے ہیں پلکیں بچھائے۔ اینڈ مومنٹ پہ منع مت کرو، ڈاکٹر کو ہم دکھا دیں گے تمہیں۔ وہ باپ جس کی عزت و احترام کا یہ عالم ہو بیٹی کے دل میں کہ وہ جس لڑکے کو منتخب کر دے اور اسے زبان دے کر آ جائے، اس کے بعد وہ مرتی مر جائے لیکن نکاح اس سے کرے، اپنے باپ کے سامنے ایک بار زبان نہ کھولے شکوے کے لیے، اس باپ سے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بابا نہیں، آپ واپس لوٹ جاؤ۔ کتنا مشکل تھا اس کے دل پر وہ لمحہ، یہ بس وہی جانتی ہے۔ اگلا سین۔ کہاں چلی؟ وہ کچن کی جانب جا رہی تھی جب پیچھے سے اس کی ساس نے آواز دے کر پوچھا۔ کچن میں امی۔ وہ مڑ کر ان کی جانب دیکھ آہستہ سے جواب دہ ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہدا کو بلا لیا ہے، جا کے آرام کرو تم، کھانا اور ناشتہ میں سب تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ ایسا تو نہیں کہ زندگی میں پہلی بار کوئی تکلیف آئی ہو، اپنے گھر میں بھی بیمار پڑتی تھی، ماں بھی کہتی تھی کہ جا پہلے آرام کر لے، کام بعد میں کر لینا، لیکن ماں کے کہنے میں اور ساس کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں ماں کے لہجے میں فکر تھی، وہاں ساس کا لہجہ شدید چپتا سا معلوم ہوا۔
پاؤں میں شدید درد رہ رہا تھا اس کے. کام واقعی بہت مشکل تھا اس کے لیے. یہی وجہ تھی کہ ان کے کہتے ہی اس نے زیادہ کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلے گئی. دوپہر کے 2 بجتے ہی اسے بھوک لگنا اسٹارٹ ہو گئی. وہ بار بار اب دروازے کی جانب دیکھتی کہ اس کے لیے کھانا آئے، مگر 2 سے 3 بجے، 3 سے 4 بج گئے. کھانا تو دور کی بات، کوئی پانی تک پوچھنے نہ آیا. اب جب بھوک حد سے باہر ہوئی، چوہے پیٹ میں دھما چوکڑی مچانے لگے اور حالت اتنی بے حال ہو گئی کہ لگا بھوک سے مر جائے گی. تو اپنے کھینچتے ہوئے کلیجے اور پاؤں کے شدید درد کے ساتھ ہی وہ بیڈ سے اتری اور چلتی ہوئی واپس نیچے آئی. امی، آپ نے کھانا نہیں بھیجا؟ نیچے آتے ہی اس نے اپنی ساس اور نند کے سامنے شام کے سنیکس سجے پائے، جن میں سموسے، کچوریاں، نمک پارے سب رکھے تھے، اور وہ دونوں ماں بیٹی آرام سے چائے کے ساتھ کھا رہی تھی. اس نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا تھا اور وہاں تو شام کی چائے اور سنیکس چل رہے تھے. اس کا دل کیسے نہ جلتا یہ دیکھ. شاید یہی وجہ تھی کہ لہجے میں تھوڑی برہمی آ گئی تھی پوچھتے وقت. ارے میرے دماغ سے نکل گئی، رکو میں ہدا کو بولتی ہوں، وہ دے دے گی تمہیں کھانا. وہ بھوکی ہو تو اس کی ماں کو نیند نہیں آتی تھی. لوگ کہتے ہیں ساس بھی ماں ہوتی ہے. یہ کیسی ماں تھی جسے اس کی بھوک کا کوئی احساس ہی نہیں تھا؟ وہ بیمار تھی، کچھ نہیں تو کھانا تو وقت پر پہنچا ہی سکتی تھی نوکروں سے. میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ یہ بات بھول کیسے سکتی ہیں؟ وہ نہیں روک سکی خود کو سوال کرنے سے. اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں، مگر وہ تو کسی کا کھانا پینا نہیں بھولتی. اپنی ذمہ داری سے ایک ایک کو پہنچاتی ہے ناشتہ کھانا. پھر آج اگر وہ بیمار ہے اور اسے کھانا پہنچانا ہے تو وہ بھول گئی کیسے؟ آپ تو کچھ کر نہیں رہی، بستر پر پڑی ہیں اپنا پاؤں لے کر. ایسے میں امی ہی پورا گھر دیکھ رہی ہیں. اب اگر ان کے دماغ سے نکل گئی تو اس میں لڑنے والی کیا بات ہے بھابھی؟ اس کی نند فوراً ہی اپنے ہاتھ میں موجود سموسہ پلیٹ میں واپس رکھتے ترچھی آنکھیں کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی، جیسے اسے مرچیں لگ گئی ہوں ایک سوال کرنے پر بھی. میں لڑ تو نہیں رہی، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں، حبیبہ نے فوراً کہا. ہاں تو کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ آپ کا پوچھنے کا حق بنتا ہی نہیں. خود تو آپ بستر پہ لیٹی مزے کر رہی ہیں اے سی میں، اور دوسری طرف میری بوڑھی ماں کام کرتی پھر رہی ہے. اس پر بھی آپ کو سوال کرنا ہے؟ وہ تو ایسے جتا رہی تھی جیسے پتہ نہیں اس کی ماں کون سے پہاڑ کے پتھر دھو رہی ہے. امی کون سا خود کام کر رہی ہیں کچن میں جا کر؟ ملازموں سے ہی کروا رہی ہیں نا. وہ تو جیسے روزانہ بیٹھی ہوتی تھی صوفے پر چودراہن بنے، ویسے ہی بیٹھی تھی. انہیں کون سا فرق پڑا تھا کہ وہ آرڈر ملازمہ کو دے رہی ہیں یا حبیبہ کو؟ حبیبہ نے خاصا جتاتے ہوئے کہا، چونکہ نہیں برداشت ہو رہی تھی اسے کلثوم کی فالتو باتیں. زبان بہت زیادہ نہیں چلنے لگ گئی تمہاری اب؟ رمشا بیگم بڑے مغرور سے لہجے میں جذبز ہو کر اسے گھورتی ہوئی نظروں سے تکتے ہوئے بولی. کلثوم مجھ سے چھوٹی ہے امی، مگر آپ اسے تو کچھ نہیں کہتی جب یہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے. اللہ اللہ بھابھی، مجھ پہ جھوٹے الزام تو مت لگائیں. میں نے کب کر دیا آپ سے بدتمیزی؟ ابھی وہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ کلثوم فوراً ہی چیختی اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا ہر وقت مجھ؟ ابھی وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کی ساس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، بہت ہو گیا، میرے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. احترام کرو تھوڑا میرا. اپنے گھر جانے کے لیے فساد کر رہی ہو نا تم؟ ٹھیک ہے بھیج دیں گے تمہیں، خواہ مخواہ گھر کا سکون برباد نہ کرو. حبیبہ اپنی ساس کی بات سنتے ہی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. وہ عورت کتنی مہارت سے سارا ملبہ آخر میں اسی پہ ڈال گئی تھی جسے خود نے اور اس کی بیٹی نے تو کچھ کیا ہی نہ ہو. ہدا کہاں مر گئی ہو؟ پہلے کھانا دو اسے. ذرا سی دیر کیا ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں کاٹنے کو آ رہی ہے. وہ جذبز ہو کر اعلانیہ کہتی وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی. ساتھ ہی ناک منہ چڑھاتی ان کی بیٹی بھی چلی گئی. ان کے زہریلے الفاظ اس کی عزت نفس پر بہت گرا گزر رہے تھے، مگر وہ مٹھیاں بیچے غصہ ضبط کر گئی. اگلا سین. یہ لو بھابھی کھانا. ہدا دوپہر کا کھانا لے کر آئی تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی. اسے بہت بھوک لگ رہی تھی. میں نے تم سے کل بھی کہا تھا 2 بجے لے آیا کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے. وہ تیزی سے بولی. بھابھی اور بھی کام ہوتے ہیں نیچے، صرف آپ کو کھانا دینا تھوڑی میری ذمہ داری ہے. مقابل نے تھوڑا جھنجھلا کر جواب دیا. صرف 5 منٹ لگتے ہیں نیچے سے اوپر کھانا لانے میں، حبیبہ نے خاصا جتا کر کہا. اب میں کیا بولوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی ساس نند کا؟ میں تو لے آؤں کھانا 1 بجے ہی، مگر وہ کہتی ہیں چھوڑو پہلے ہمارے کام کرو. اس کا کیا ہے، وہ تو بستر توڑ رہی ہے بس. آخری جملہ ہدا نے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے کوئی آ تو نہیں رہا رازدارانہ انداز میں ادا کیا. کیا اس کی کوئی عزت نہیں؟ کیا ضروری ہے ملازمین سے اس طرح کی باتیں کرنا اس کے بارے میں؟ ارے یہ تو ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس نے جیسے ہی پہلا لقمہ لیا کھانا ٹھنڈا نکلا. ہدا جو کمرے سے نکل رہی تھی اس کی پشت کو تکتے اس نے احتجاج بھی کیا، مگر وہ لڑکی رکی ہی رہی. سننے کے باوجود انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی. کھانا اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس میں کوئی ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوا، مگر دل شدید بھاری ضرور ہو گیا تھا. اپنا آپ بوجھ سا لگنے لگا. اور اب اس نے جانا تھا کہ سسرال میں بیٹھ کر کھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. لگتا ہے جیسے بوٹیاں کٹ رہی ہوں.
اگلا سین، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اسے ابھی میں کے آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک صحن میں باتیں کرتے کرتے اسے چکر آنے لگے، اور چکر اتنے شدید تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کی والدہ پریشان ہو کر اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی، جس پر خون ٹیسٹ کرانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ 2 مہینے تک آپ نے اپنے شوہر سے پرہیز کرنا ہے، کمزوری کی وجہ سے ہی آپ کو چکر آئے ہیں، اس لیے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے آج سے۔ ڈاکٹر کی تاکید سنتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ تو پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ تو اب کاشف پر محبت نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ اب سجنا سنورنا چاہتی تھی، اس کے لیے اسے ایک محبت کرنے والی بیوی دکھانا چاہتی تھی، تاکہ وہ اس کی جانب آئے، تاکہ ان کے درمیان معاملات ٹھیک ہوں۔ جو سسرال والے اسے تنگ کر رہے ہیں وہ ان کے آگے پھر ڈال بن کے کھڑا ہو، مگر اب وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ جب وہ آخری دنوں میں کاشف کے ساتھ رہ رہی تھی تو ذرا تیار نہ ہو سکی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کئی تیار ہونے پر کاشف کو یہ نہ لگنے لگے کہ وہ کوئی ڈھونگ کر رہی ہے پاؤں میں درد کا۔ اس لیے سوچا تھا جب ماں کے گھر سے واپس آئے گی نا تب کرے گی۔ اب اگلا سین، وہ آفس میں تھا جب ایک فائل اٹھاتے وقت اچانک اپنے وائبریٹ ہوتے سیل کی اسکرین پر نظر گئی، اور وہ لمحہ بھر کے لیے چونک کر رکا۔ مائی لائف لائن۔ اسکرین پر چمکنے والا نام اسے اس قدر حیرت میں ڈال گیا تھا کہ 2-3 لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا اسے کرنا کیا ہے۔ پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے سیل اٹھایا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہی جب سیل کی دوسری جانب سے میٹھی سی آواز اس کی کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ لمحہ اس نوجوان کے لیے بڑا خاص بن گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس لڑکی کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ اس لڑکی نے پہلی بار کال کی تھی اسے، وہ بھی میکے جا کر۔ اللہ کا شکر ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ اس کی بیوی کی آواز میں آج بڑی مٹھاس تھی، وہ کیسے محسوس نہ کرتا؟ میں بھی ٹھیک، اور انکل انٹی کیسے ہیں اور وہاں کیا چل رہا ہے؟ کال اس نے نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتا ہے اپنی بیوی کا نیچر کہ وہ زیادہ بولنے والی نہیں ہے، اس لیے یہ ڈر کہ کہیں وہ صرف خیریت پوچھ کے غائب نہ ہو جائے، اسی لیے بات کو کنٹینیو رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھے پہ لے لی۔ سب ٹھیک ہے، اور یہاں کا موسم بھی اچھا ہے، مطلب گرمی ہے مگر ملتان جیسی بلا والا نہیں ہے۔ تم تو اے سی میں رہتی ہو 24 گھنٹے، تمہیں کہاں پتہ چلتا ہے ملتان کی گرمی کا؟ وہ کہے بغیر رہ نہیں سکا تھا، چونکہ اپنے نزدیک تو وہ اپنی بیوی کو 24 گھنٹے اے سی والے گھر میں چھوڑ کر آتا تھا۔ جی نہیں، میں کچن میں رہتی ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے وہاں کی گرمی کا۔ وہ اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، لیکن انداز جتانے والا تھا تاکہ وہ بھی جان لے کچن میں رہتی ہے وہ، نہ کہ اس کے اے سی والے کمرے میں۔ اچھا بابا، غلطی میری ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، تم کچن میں جاتی ہو، تمہارے آنے سے پہلے پہلے کچن کا اے سی ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ ہاں، اسے علم تھا کہ کچن کا اے سی خراب پڑا ہے کافی وقت سے، لیکن یہ کام اس کی والدہ دیکھتی ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ان میں نہیں پڑتا تھا، مگر اب حبیبہ کی خاطر وہ خود کھڑا ہو کر اے سی صحیح کروا دے گا۔ حبیبہ کو اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑا خوش ہے۔ اور سناؤ، یاد آ رہی ہے میری؟ خود سے فون کیا تھا، مطلب یاد تو آئی ہوگی، تبھی تو خوش ہو کر پوچھ رہا تھا، چونکہ اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا۔ نہیں تو، اپنے ہونٹوں کو چباتے ہوئے اس نے بہت آہستگی کے ساتھ منمناتے ہوئے انکار کیا۔ ظالم عورت، کیا چلا جاتا اگر میرا دل رکھنے کے لیے یہاں کہہ دیتی؟ وہ بڑے پیار سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ اٹھا۔ آپ پاپا بننے والے ہیں، اور یہ ایک جملہ کاشف کا دل دھڑکا گیا، وہ بھی اتنی زور سے کہ اسے لگا ایک لمحے کے لیے وہ باہر نکل آئے گا۔ کیا واقعی؟ جی، مجھے ڈاکٹر نے آج ہی بتایا ہے۔ ماشاء اللہ، اور اتنی بڑی خبر تم مجھے فون پر بیٹھ کر دے رہی ہو، کم از کم ویڈیو کال تو کرو، میں اپنی بیوی کو تو دیکھوں، مجھے دیکھنا ہے اس وقت تمہیں۔ وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا، کیا ممکن تھا کہ وہ انکار کر پاتی؟ اس کے لہجے کی خوشی وہ محسوس کر سکتی تھی میلوں دور بیٹھ کر بھی۔ اوکے، میں کرتی ہوں۔ اس نے موبائل کا ڈیٹا آن کیا اور واٹس ایپ پر پہلی بار کاشف کو ویڈیو کال ملائی۔ پہلی بار وہ لڑکی اسے اپنے لیے ویلکم کرتی مسکراتے چہرے کے ساتھ نظر آئی، جو اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایک ساتھ 2 خوشیاں ملی تھی اسے۔ آنکھوں میں بار بار ہلکا سا پانی آ رہا تھا اس کے، جسے وہ رگڑ کے صاف کر لیتا، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان آنکھوں میں سے چھلکنے والی وہ خوشی و نمی حبیبہ کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک نئے احساس کو پیدا ہوتے پا رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، سچی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کاش تم میرے پاس ہوتی اور میں تمہیں زور سے حق کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بلش کر گئی تھی، گال ٹماٹر کی طرح لال ہوئے۔ وہ ہمیشہ ایک روتی پیٹتی لڑکی دیکھنے کا عادی تھا، اس لیے اپنی بیوی کا یہ یوں بلش کر جانا لمحہ بھر کے لیے اس کا دل رکا گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے تکتا رہا کہ کیا وہ واقعی اس کی بیوی حبیبہ ہے یا وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔
بس کر دو ظالم عورت، اب کیا جان لے کر ہی مانو گی میری؟ گہری بولتی نظروں سے اس کے چہرے کو تکتا وہ دل پر ہاتھ رکھے پیار سے بولا تھا، جس پر وہ مزید سرخ پڑ گئی۔ اگلا سین۔ کیا بات ہے، آج تو کوئی بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ آج جب وہ گھر لوٹا تو اس کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی۔ سب دیکھ رہے تھے وہ کیسے منٹ منٹ پہ مسکرا رہا تھا، جبکہ کوئی بات تھی بھی نہیں مسکرانے والی۔ یہی وجہ تھی کہ کلثوم پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بات ہی ایسی ہے، تم پھپھو جو بننے والی ہو؟ اس کے چہک کر کہتے ہی ایک لمحے کے لیے کلثوم حیران ہوئی، اور پھر اس کے چہرے پہ بھی بڑی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سچی بھائی، آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا میرے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جس سے وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنی جیب میں سے پرس نکال کر نوٹوں سے بھری گڈی اس کے ہاتھ میں تھما دی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا صدقہ کر دو میری بیوی بچے کے نام پر۔ امی سن رہی ہیں آپ دادی بننے والی ہیں؟ اب تو جیسے خوشی کا ایک سما بن گیا تھا۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں، اتنی بڑی بات ہو گئی اور بہو نے مجھے فون کر کے نہیں بتایا۔ ان کے لہجے میں اب شکوہ ابھرا۔ ایسی بات نہیں ہے امی، وہ تو بتانے کی کہہ رہی تھی، میں نے ہی کہا کہ میں خود بتانا چاہتا ہوں۔ حبیبہ سے اس کی اس متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنی بیوی کی خاطر وہ اس بات کو کور کر گیا تھا۔ اچھا، لیکن پھر بھی بہو کو مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا، میں آخر اس کی ساس ہوں۔ ان کے لہجے میں ابھی بھی ہلکی سی خفگی نمایاں تھی، جسے دیکھ وہ مسکراتا ہوا آیا اور ان کے کندھے پر اپنی تھوڑی جما کر پیچھے سے ان کے پیٹ کے مقام پر ہاتھوں کا حصار باندھتا مسکراتے ہوئے پیار سے بولا، جی جی وہ کل کر لے گی آپ کو فون، آج ہی کہہ دوں گا اسے کہ میں نے بتا دیا ہے، تم بھی امی کو الگ سے کال کر کے بتا دو۔ وہ بہت خوش تھا، اتنا کہ لگ رہا تھا جیسے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے ہوں اس کے، اتنا تو وہ اپنی شادی پہ بھی خوش نظر نہیں آیا تھا۔ فون کرنے کی مت کہو اسے، لے آؤ جا کر، پتہ نہیں وہ لوگ ٹھیک طرح اس کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، میں اپنے پوتے کا خیال خود رکھوں گی۔ ان کے کہتے ہی کاشف کا ان کے وجود کے گرد بندھا ہوا حصار ڈھیلا پڑا اور وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں اسے گئے ہوئے، کچھ دن اور رہنے دیں وہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل نہیں تھا لانے کا، وہ تو خود مچل رہا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ وہ بہت دنوں بعد اپنی ماں کے گھر گئی ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کا موڈ کافی چینج ہوا ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ چینج برقرار رہے، اسی لیے وہ اسے تھوڑا اور وقت دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ جب واپس آئے تو خوشی خوشی آئے، نہ کہ منہ بناتی ہوئی کہ ابھی تو میں گئی تھی اور تم نے فوراً بلا لیا۔ نہیں بھائی، میرا پہلا پوتا ہے، اس کے معاملے میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی، میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور تم بھی اب اوپر کا کمرہ چھوڑ کر نیچے ہی شفٹ ہو جاؤ، سیڑھیاں نہیں چڑھنے دوں گی اب میں اسے۔ ان کی بات سنتے ہی وہ تھوڑا پریشان ہو کر اپنا سر کھجانے لگا۔ اچھا چلے، میں 2-3 دن میں لے آؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ان کے اتنا کہنے کے باوجود پہلی بار کاشف راضی نہیں ہوا تھا، جو بات رمشا بیگم نے بڑی شدت سے محسوس کی، لیکن پھر دوبارہ کہا نہیں اور بس مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلا سین۔ اب تمہارے بچہ ہو جائے گا نا، دیکھنا خود ہی یہ لوگ ہلکے پڑ جائیں گے۔ بچہ آ جانے سے نا ماں کی کرسی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، پاؤں جم جاتے ہیں اس کے سسرال میں۔ اس کی والدہ بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لے، اور اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ اور اگر پریگننسی میں بھی انہوں نے کام کروایا تو مجھ سے کام نہیں ہو رہا امی، نوکر کی طرح لگا کے رکھتے ہیں پورے پورے دن، اور پھر سب کے منہ پر ایک ہی جملہ رہتا ہے کہ کرتی کیا ہو تم؟ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت۔ حبیبہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ پریگننسی میں کیسے کام کرے گی۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو میرا بچہ، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کاشف کے بچے کی ماں بن جاؤ گی نا جب تم تو سب خود ہی تمہارے آگے جھکنے لگ جائیں گے، چونکہ پھر کاشف تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا ہر بات میں۔ جب سے کاشف کی کال آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ کل لینے آ رہا ہے، تب سے ہی وہ بہت پریشان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اپنی پریشانی اپنی والدہ سے شیئر کر رہی تھی، اور اس کی والدہ بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی جناب، تو جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی بچہ پیدا ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو جناب بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ۔ مجھے تو کافی اچھا لگا آج کا ایپیسوڈ، اور اللہ، حبیبہ کا بلش کرنا اور کاشف کا اس کو دیکھ کر اسٹل ہو جانا، کہ مطلب اس کا فرسٹ ٹائم اس نے دیکھا ہے حبیبہ کو بلش کرتے ہوئے، اور اس کو تو کتنا اچھا لگا ہوگا اس کا بلش کرنا۔ تو مجھے بھی آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگی، زبردست لگی۔ اور اب آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ تو ہمیں آگے ناول پڑھیں گے تو پتہ چلے گا سب ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے اچھا ہی ہوگا حبیبہ کے ساتھ، اور کاشف جو ہے وہ حبیبہ کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا ہوگا۔ لگتا تو ہے اس کے آج کے اقدام سے کہ وہ ہر جگہ پہ حبیبہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ ایون ناول آج کا ایپیسوڈ آج کا بہت اچھا تھا، ناول اچھا چل رہا ہے، زبردست چل رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ریویو ضرور دئیے گا اور بتائیے گا کہ ناول آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ناول کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ چینل کو لائک شیئر
ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا. اللہ حافظ.